ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے جو کہ بہت ہی گہرے دوست تھے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے، کہیں بھی جانا ہوتا تو اکٹھے جاتے، کوئی بھی کام ہوتا تو مل کر اس کا حل کرتے۔ ایک دن ایک دوست نے کہا کہ کل میرے پاس ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے مجھے خزانے کا راستہ بتایا ہے، تو کل ہم خزانہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ تو اس نے فوراً سے ہاں کر دی۔ تو ان دونوں میں طے پا گیا کہ صبح ہم اپنی بیویوں سے مشورہ کریں گے اور اس کے بعد ہم خزانے کی تلاش میں نکلیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں خزانے کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ آپ دونوں کیا کہتے ہو؟ کیونکہ ہم ایسے تو نہیں رہ سکتے جیسے ہم رہ رہے ہیں۔ ہاں بالکل، میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ ہمیں صبح سویرے ہی نکلنا چاہیے اور خزانے کی تلاش کرنی چاہیے۔ کیا پتہ ہمیں خزانہ مل جائے اور ہمارے دن بدل جائیں۔ ان دونوں کی باتیں سننے کے بعد ان کی بیویوں نے بھی ہاں کر دی۔ اگلے دن دونوں دوست صبح سویرے ہی نکل پڑے اور کافی دور جاتے چلتے رہے۔ اس دوران انہیں بہت سے مشکل راستوں سے گزرنا پڑا، جیسے پہاڑ، گفاؤں سے گرتے ہوئے وہ پہاڑی علاقے سے چلتے جا رہے تھے۔ آخر ایک جگہ پہ جا کے تھک گئے اور تھک کے وہ دونوں بیٹھ گئے، جس کے بعد ایک دوست بولا کہ میں چل کر تھک گیا ہوں، میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی میں چل سکتا ہوں، میں اب سونے لگا ہوں، مجھے اب تنگ مت کرنا۔ دوسرا دوست کافی دیر بیٹھا رہا، سوچتا رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر ہمیں خزانہ مل گیا تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں خزانے کی تلاش ضرور کرنی چاہیے۔ اٹھو، ہمیں خزانہ ڈھونڈنا ہے اور ہر حال میں ڈھونڈنا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہم خزانے کے بہت ہی پاس پہنچ چکے ہیں، لہٰذا ہمت کرو، اب خزانہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہے، اور وہ بزرگ بھی ہمیں راستے میں ملنے والے ہیں جس نے ہمیں خزانے کا راستہ بتایا تھا۔ اٹھو، ہم مل کر چلتے ہیں۔ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے کے بعد دونوں پھر خزانے کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ کافی دیر چلتے رہے، دن ہو گیا، دن سے شام، شام سے رات ہو گئی، لیکن وہ چلتے رہے اور آخر کار جب وہ بہت تھک گئے تو انہوں نے اچانک سے وہ بزرگ دیکھے اور انہیں دیکھتے ہی بولے، بابا جی، آپ کو دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن اب ہم بہت چل کر تھک گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں خزانہ نہیں ملا، تو آپ ہمیں خزانے کا کوئی دوسرا راستہ بتائیں جس سے ہم جلدی خزانے تک پہنچ سکیں، کیونکہ اب ہم میں چلنے کی طاقت نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو، خزانہ ملنے کے بعد تم لالچ نہیں کرو گے اور ان پیسوں سے غریب، بیوہ اور نادار لوگوں کی مدد کرو۔ کیا تم لوگ مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو؟ جی، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف اپنی ضرورت کے مطابق ہی اس میں سے استعمال کریں گے، باقی ہم غریبوں کی مدد کریں گے، اور جو بھی کوئی ضرورت مند ہوگا ہم اس کی مدد ضرور کریں گے۔ جس کے بعد اس بزرگ نے انہیں دوبارہ سے خزانے کا نیا راستہ بتایا، تو وہ دوبارہ سے خزانہ ڈھونڈنے نکل پڑے۔ تو جیسے ہی وہ چلتے ہوئے خزانے کے پاس پہنچے تو خزانہ جب ملنے کے بعد وہ بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ناچنے لگے، اور ناچ کے ان کا برا حال ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے اور ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں خزانہ مل گیا ہے، اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم بہت تھکے ہیں اور ہمیں بھوک بھی بہت لگی ہے، تو تم ایسے کرو کہ تم خزانے کے پاس بیٹھو اور میں ساتھ والے گاؤں سے کھانا لے کر آتا ہوں، کیونکہ اب ہم بہت تھک چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم کھانا لے کر آؤ اور میں تب تک اس خزانے کی حفاظت کرتا ہوں اور اسے اکٹھا کرتا ہوں۔ جب تم آ جاؤ گے تو ہم دونوں اسے خزانے کو لے کر واپس اپنے گاؤں چلے جائیں گے۔ جب وہ دوست اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا تو اس کے دل میں لالچ آ گئی۔ اس نے کہا کیوں نہ یہ سارا خزانہ میں اکیلا ہی رکھ لوں، اور جیسے ہی آئے وہ اسے قتل کر دوں، تو میں یہ سارے خزانے کا اکیلا حقدار ہو جاؤں گا۔ اور دوسری طرف جو دوست کھانا لینے جا رہا تھا اس کے دل میں بھی لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے بھی کہا کہ کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں اور سارا خزانہ میرا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ دکاندار کے پاس گیا۔ میرے پاس بہت تھوڑے سے پیسے ہیں، لیکن ہم بہت بھوکے ہیں اور ہمیں کھانے کی اشد ضرورت ہے، تو پلیز آپ ہماری ہیلپ کر دیں اور ہمیں کھانا دے دیں۔ تو دکاندار بولا ٹھیک ہے، تم مجھے پیسے دو، میں تمہیں کھانا دے دیتا ہوں۔ جس کے بعد اس نے اپنی جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور اسے دے دیا۔ میرے پاس صرف یہ 100 کا نوٹ ہے، آپ یہ لے لیں اور مجھے کھانا دے دیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔
बातों से तो लग रहा है कि तुम कई दिनों से भूखे हो, लिहाजा लाओ ये 100 रुपये मुझे दे दो और ये खाना तुम ले लो। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, तुम ये खाना ले जाओ, खाओ और दुआओं में याद रखना। वो वहाँ से खाना लेकर जाने लगा। उसने रास्ते में उसमें जहर मिला दिया और सोचने लगा कि ये खाना खाने के बाद वो मर जाएगा और सारे ख़जाने का मैं अकेला वारिस हो जाऊंगा और मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सोचते हुए ही वो जाने लगा। दूसरी तरफ चाकू लेकर उसका दोस्त भी उसका इंतज़ार करने लगा। उसने सोचा कि जैसे ही वो आएगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा और ख़जाने का मैं अकेला ही वारिस बन जाऊंगा और उसके बाद मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। मुझे किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद जैसे ही उसका दोस्त खाना लेकर आता है तो फ़ौरन से चाकू के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका दोस्त चाकू के वार से ख़ुद को बचा नहीं पाता और घायल होकर गिर जाता है और गिरते ही मर जाता है। उसको मारने के बाद वो उसका लाया हुआ खाना शुरू कर देता है। सोचता है कि खाना खाने के बाद मैं सारा ख़जाना अकेला ही ले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो खाना खाता है तो जहर अपना असर शुरू कर देती है और वो भी उसके पास ही खाना खाते हुए गिर जाता है और गिर के मर जाता है। तो बच्चों, इससे हमने सीखा कि लालच बुरी बला है। वो दोनों मर गए और ख़जाना वहीं रह गया।